میں کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کے بھی بغض میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ اگر آپ کو اس کا صحیح دکھائی دے رہا ہے، اس کا سچ سنائی دے رہا ہے، اور آپ اس پہ بھی آنکھیں بند کر لیں اور کان بند کر لیں. اور کسی کی چاہت میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ اگر آپ کو اس کا غلط بھی دکھائی دے رہا ہے، سمجھ بھی آ رہا ہے، تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کان بند کر لیں. صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہیں. سب نے اپنی قبر میں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. یہ بات میری یاد رکھیں اور حق بات کیا کریں. میں رجب بٹ اور ریحان طارق کے پوڈ کاسٹ کے بارے میں بات کروں گی. مجھے آج سے پہلے رجب جہاں غلط لگے ہیں میں نے ان کو غلط بولا ہے، جدھر مجھے ان کی کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہے میں نے اس کو غلط لگی ہے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. بسائڈس دس کہ میں رجب فیملی یا رجب ہیٹرز میں سے نہیں آتی ہوں. میں نے یہ بات ہمیشہ بولی ہے. اس لیے مجھے زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ ہم اس بندے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی یہ ساری باتیں غلط کیوں باہر آ رہی ہیں. لیکن کل جو میں نے پوڈ کاسٹ دیکھا ہے، مجھے ایک بات کا اندازہ ہوا ہے کہ میرے سمیت بہت سے لوگ ججمنٹل تھے. بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ایمان وکٹم ہے، آن وکٹم ہے، ایمان کے گھر والے وکٹم ہے. نہیں، یہ بات مکمل طور پہ سچ نہیں ہے. مجھے ایک بات کا جواب آپ لوگوں سے چاہیے کہ رجب دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ فہد مصطفیٰ کر سکتا ہے، اقرار الحسن کر سکتا ہے 4 شادیاں، سارے سیلیبریٹیز کرتے ہیں. ہماری فیملیز میں کتنے لوگوں نے کی ہوئی ہیں 2 شادیاں. آپ کی فیملیز میں کتنے کی ہوں گی جاننے پہچان. وہ کیوں نہیں کر سکتا تھا زہرا سے نکاح؟ لیکن اس نے نکاح نہیں کیا. اس نے پرانے عشق سے جان چھڑائی، اپنی آڈینس سے معافی مانگی، خانہ کعبہ جا کے معافی مانگی، بیوی سے معافی مانگی. بیوی واپس گھر آتی ہے، بیبی شاور انجوائے کرتی ہے، پیسے، مبارکبادیاں، بچے کی پیدائش پہ فل پروٹوکول، اس کی مرضی سے نام رکھا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دم سے رجب میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. رجب کے آنے کے بعد کیوں؟ یا تو آپ معاف نہ کرتے، آپ کہتے میرے لیے ختم. جس نے ایک دفعہ چیٹنگ کی، میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں معاف کر سکوں، مجھے واپس نہیں آنا. آپ واپس آتے ہو. واپس آنے کے بعد پھر آپ یہ ایک چھجے پہ چڑھ کے کیوں بیٹھ گئے؟ نہ دوبارہ کسی نے رجب کا کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر دیکھا، نہ رجب کا اور کوئی معاشقہ دیکھنے میں آیا. سمجھ سے باہر ہے کہ پھر ایک دم سے ایمان کو کیا ہوا ہے. آپ کو لگا ہے کہ آپ کے پاس کیوان ہے تو آپ کیوان کو کیش کر لو گے. اور ایک بات مجھے سمجھائیں کہ جب شوہر اچھا نہیں ہے، اس کے گھر والے اچھے نہیں ہیں، آپ کس منہ سے شوہر کے دوستوں سے لاکھوں روپے کی مبارکبادیں وصول کر رہی ہیں؟ آپ وہ مبارکبادیں بھی ان کے پھر منہ پہ دے کے مارتی کہ بھائی مجھے رہنا ہی نہیں ہے، بسنا ہی نہیں ہے، مجھے آپ کے لاکھوں روپے بھی نہیں چاہیے. لاکھوں روپے ان کے لے کے آپ لوگ اپنے پاس رکھ رہے ہیں. جس حیدر شاہ کو اون اس کے مذاق بنا رہا ہے، اس حیدر شاہ کا دیا ہوا سونے کا لاکٹ ایمان نے گلے میں ڈالا ہے، جو کہ اس نے اس بچے کیوان کو دیا تھا. لوگ بولتے ہیں تحفے تحائف جو بچے کو ملتے ہیں ماں کا رائٹ ہوتا ہے، بالکل رائٹ ہوتا ہے. لیکن پھر ماں کو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ جہاں سے یہ تحفے آ رہے ہیں ادھر مجھے تعلقات اور رشتہ داری بھی نبھانی ہے. ماں نے تو ان سب کی طرف سے کمر کر لی ہے، اور خالی ان سے جو ہے وٹولنے وٹالنے کے وقت جو ہے آپ کیوان کی ماں ہو جاتی ہے. اور آپ نے تو اپنی بہن کا گھر تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ کافی بے غیرت ہیں، خفا مت ہوئیے گا معذرت کے ساتھ. میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا لائف کے اوپر، جہاں آپ نے بولا تھا کہ ایمان آپ ہی آئیں گی تو شکر کہ میرے سبسکرائبرز اور ویوز اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے، کون یہ بات کرتا ہے؟ کون غیرت مند یہ بات کرتا ہے؟ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ آپ نے ایوان اور کیوان کو کیش کرنے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ ایوان اور کیوان کے نام پہ چینل چمکاؤں گا، لائیو اپنی چمکاؤں گا. جب آپ کے اپنے بیوی بچے آ جائیں گے تو یہی ایمان، یہی کیوان آپ کو چبھنے لگیں گے. جتنے بھی فین پیجز ہیں جو ایمان کے ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ رجب نے بولا ہے کہ میں نے چیٹنگ کی تو کیا ہوا، میں نے 17 پرو میکس بھی دیا، اس نے کہیں ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کسی سوشل میڈیا پرسن پہ یا سیلیبریٹی پہ کوئی غلط بات لگائیں گے تو اس کا جواب اللہ کو نہیں دیں گے؟ بغیر سوچے سمجھے آپ لوگ اس کے بغض میں اتنی بڑی بات اس کے اوپر لگا رہے ہیں. اس نے صرف یہ بولا ہے کہ آپ میری چیٹنگ کو معاف کر کے موو آن کر چکے ہیں، مجھ سے تحفے تحائف پیسے سب کچھ لے رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو کیا کالی کیڑی پڑ گئی ہے کہ آپ گھر واپس نہیں آ رہے ہو؟ سلمان نے جو بھی بات آپ کے بچے کے بارے میں کی وہ گدی سے ریلیٹڈ، بھاڑ میں جائے. رجب کے ماموں نے جو بھی بات کی اپنا سر کھائے. آپ اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر واپس پہنچتی، وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرتا، کہیں پہ بھی غلط ہوتا، وہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی، آڈینس کو، ویورز کو، سب کو سمجھ پڑ جاتا کہ بھائی رجب پھر دوبارہ سے غلط کر رہا ہے. لیکن اب میں جہاں سے دیکھ رہی ہوں یہ گھر ایمان کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، یہ گھر اون کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. بڑی اسٹیریوٹائپ قسم کی بات ہے، گھسی پٹی بات ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے جنہ دی تیاں کر کے لے کے آؤ، پہلے دیکھو نہ دیا ماما نے کیا کہتا ہے. تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایمان کی ماں نے خود ڈیورس لی تھی، تو شاید آج انہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اگر ایمان بھی ڈیورس لے لے تو کیا فرق پڑتا ہے، اسے کیا چلا جائے گا، ان کا بچہ ہی ہے، رول رول کے پل جائے گا. اگر آپ کو اپنی بیٹی نہیں بسانی تھی آپ عزت سے خلا لے لیتے، نہ معاف کرتے نہ موو آن کرتے. آپ نے ایڈیٹرز کے ساتھ گروپ بنا لیا ہے جہاں پہ آپ رجب کی ماں کی تصویریں چپلوں اور لانتوں کے ساتھ لگا رہی ہیں، اس کی بہن کی بچیوں منسا کو اور آیت کو بدوائیں اور گالیاں آپ لوگ پڑھوا رہے ہیں اپنے ایڈیٹر سے. یہ آپ کن کاموں میں پڑ گئے ہیں؟ آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ جسٹ بیکاز آن کو ڈالے لینے ہیں، گھر بنانا ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس میں کیوان کو بیچیں گے اور ایمان کو بیچیں گے. اون آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو ایک نہیں، آپ کو 1000 دفعہ شرم آنی چاہیے. بہنوں کے بھائی ایسے نہیں ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ شوہر ڈیلی ہاتھ اٹھائے، ڈومیسٹک وائلنس کرے، زناکار ہو، خراب ہو، ادھر ادھر منہ مارتا ہو اور آپ اس شوہر کے ساتھ بیٹھ کے رہیں.
لیکن اگر شوہر نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے, دوبارہ اس کی کوئی غلط بات کسی کو کوئی نظر نہیں آئی اب تک, وہ لائف پہ بیٹھتا اور لوگ اس کی باتیں پکڑیں کہ تم نے یہ کہا ہے, تم نے وہ کہا ہے, تو لائف پہ کوئی نورانی قاعدہ پڑھانے تھوڑی آتا ہے, پرانی آیتیں حفظ کرانے تھوڑی آتے ہیں. لائف پہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو سامنے سے جواب دینا پڑتا ہے. منیب, فضا سب اچھے لوگ ہیں, عمر بٹ لوگ سب اچھے لوگ ہیں, فرحان بابا ان سب کی فیملیز اچھی ہیں, لیکن جب وہ لائیو آ کے بیٹھتے ہیں تو کوئی غلط بات کرتا ہے تو سامنے سے اگلا جواب دیتا ہے. چاہے پتلو ہے, چاہے یوسف ہے, جو بھی ہیں, سب کسی کی فیملی پیچھے سے خراب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہت غریب ہو بیک گراؤنڈ سے, کوئی بہت امیر ہو, خراب لوگ نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ جو بھی ایشو ہے رجب کا یا پتلو کا, مجھے نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیکن بہنوئی ہونے کی حیثیت سے, کیونکہ آپ کی بہن اون رجب کے نکاح میں ہے, تو اگر اس نے یہ بولا ہے کہ میری فی الحال جس کے ساتھ رائیولری اگر جو اس سے ملے گا وہ میرے گھر کا دروازہ اس کے لیے بند ہے, آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ پتلو کے ساتھ جا کے لائف بیٹھ جاؤ. میں نہیں کہہ رہی پتلو غلط ہے اور رجب ٹھیک ہے, رجب غلط ٹھیک ہے اور پتلو غلط ہے, جو بھی ہے, لیکن پھر بھی آپ کو نہیں جا کے بیٹھنا چاہیے تھا. یہ تو فضول کی انگلی کرنے والی بات ہوگی نا, کہ آپ نے جو ہے فضول جا کے اس مدعے کو اور ہوا دی ہے. گھر آپ خراب کر رہے ہیں اور بدنام پھر آپ لڑکے کو اور لڑکے کے گھر والوں کو کر رہے ہیں. منسا, آیت, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, خدا کا خوف کریں. اگر کیوان گھر میں ہوتا تو کیوان کا بھی وہی پروٹوکول ہوتا ہے. جب کیوان گھر میں ہی نہیں ہے, اس کے باپ کو کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ نیڈ ٹو کم. اس نے میسج بتایا ایمان کا. دنیا کو کوئی قانون ماں کو ملنے سے نہیں روک سکتا بچے سے, تو باپ کو بھی نہیں روک سکتا. اور ماشاءاللہ سے باپ آگے رجب بٹ ہو, اگر اس نے وکیل لے لیا تو کسٹڈی لینے کے لیے اس نے آپ کو ناک سے لکیریں کھنچوا دینی ہے. تو خدا کا خوف کریں, اس بچے کے لیے اپنے گھر کو بچائیں. رجب, میں آپ کو بھی بولوں گی کہ اپنی بیوی کو گھر واپس لے کر آئیں. اگر آپ ان کو فی الحال نہیں درگزر کر پا رہے, 2-3 سال چھوڑ دیں, وقت ہر زخم بھر دیتا ہے. بیوی کو نہ روکیں کہ وہ اپنے بھائی اور ماں سے نہ ملے, لیکن آپ کچھ عرصے کے لیے فاصلے پہ رہ سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, قتل و غارت نہیں ہوئی ہے, یہ باتیں معاف کی جا سکتی ہیں. تو پلیز, اور اون اور ایمان اور ان کو بھی میں یہی بات بولوں گی کہ جس ماں نے سلائیاں کر کر کے بچے پالے ہوں, اور جس بہن نے صبح نوکریاں کی ہوں اور شام صبح پڑھائیاں کی ہوں اور شام کو راتوں کو نوکریاں کی ہوں اور اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا ہو, تو اس ماں باپ, اس بہن کی جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا. میں غزل کی بات کر رہی ہوں اور رجب کے ماں باپ کی بات کر رہی ہوں. یہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ ایمان جن کو آپ برداشت نہ کر سکیں, یا جن پر آپ پرفیوم اور چیزوں کی چوریوں کے الزام لگائیں. سو پلیز خدا کا خوف کریں, اپنا گھر بچائیں, سمپتھی کارڈ نہ کھیلیں, اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولیں. میں یہ ساری جتنے فالوورز ہیں میرے یا جو نہیں ہیں میں ان کو بول رہی ہوں, حق بات کریں. کسی کے بغض میں بالکل پاگل نہ ہو جائیں آپ لوگ.